السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو، خیریت سے ہو؟ ہمارے علاقے کے اندر رواج ہے کہ والدین اپنا سارا کا سارا مال اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہر علاقے کے اندر یہ بات اچھی طریقے سے لوگ جانتے ہوں گے کہ اپنے آس پاس میں، اڑوس پڑوس میں اگر دیکھ لیا جائے تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اکثریت والدین کی ایسی ہے جو اپنے بیٹوں کو سارا کچھ دے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جیسے ہی اولاد بیٹے ہیں ویسے ہی اولاد بیٹیاں ہیں، لیکن وجہ یہ ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے تو اپنے ہی ہیں اور بیٹیاں تو غیروں کے گھروں میں جائیں گے۔ جب وہ غیروں کے گھروں میں جائیں گے تو اس لیے ہمارا مال غیر کے پاس کیوں جائے۔ یہ سوچ آج کی نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے۔ اس لیے حالانکہ جتنی وفادار والدین کے ساتھ بیٹیاں ہیں اتنی وفادار بیٹے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی، نئی نئی شادی تھی، پہلی رات تھی، بارات دور سے گئی تھی۔ جب آتے آتے رات کے تقریباً 3-4 بج گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو موقع ہی تھوڑا سا ملا آپس میں بیٹھنے کا، تو اب صبح صبح تو مہمان آ جائیں گے، تو اب انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دروازے کی لیٹ کھولنی ہے، جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں شاتیں کر لیں، آپس میں محبت کر لیں، اور اس کے بعد ہم آپس میں بعد میں کنڈی کھولیں گے تقریباً 10 بجے تک۔ تو انہوں نے کہا آپس میں یہ طے کر لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ ایسا ہوا کہ 8 بجنے والے تھے، تو مثال کے طور پر تو دلہا کا باپ آیا۔ گھر کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا، اب اندر سکرین لگی ہوئی تھی، تو باہر اس نے بیل دی۔ تو اب دلہا صاحب نے دیکھا کہ باہر میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ کنڈی نہیں کھولنی، تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، میرے والد صاحب ہیں، تو ہم جب دروازہ نہیں کھولیں گے تو والد صاحب واپس چلے جائیں گے۔ تو وہ ایک دفعہ انہیں بیل بجائی، انہوں نے کنڈی نہیں کھولی، دوسری دفعہ بجائی کنڈی نہیں کھولی، تیسری دفعہ بجائی کنڈی نہیں کھولی، تو واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے کچھ وقفہ گزرا تو لڑکی کا باپ آ گیا۔ اب اس نے آ کر جب بیل دی، سکرین تو کمرے میں ویسے لگی ہوئی تھی، جب انہوں نے دیکھا تو اب تو لڑکی کا والد آیا ہوا ہے۔ تو اب ایسا ہوا کہ اب لڑکی اور لڑکا چونکہ معاہدہ تو کر چکے تھے کہ ہم نے کنڈی نہیں کھولنی، لیکن اب لڑکی سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن لڑکی نے کیا کیا، کنڈی تو نہیں کھولی، خاوند کے اجازت نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ تو دلہا نے دیکھا کہ لڑکی دلہن جو تھی وہ رو رہی ہے۔ اس نے کہا بیگم صاحبہ خیر تو ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ بتلاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ میرے دروازے کے اوپر میرا باپ آئے اور میں اس کے لیے کنڈی نہ کھولوں۔ تو لڑکا یہ بات سمجھ گیا، تو اس نے کہا جاؤ کنڈی کھول لو۔ کنڈی کھولی۔ اس لڑکے کو یہاں پر ایک سبق ملا۔ اس لڑکے کو، ان میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے اولادیں دی۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس نے عقیقہ کیا، 100 مہمانوں کو بلایا اور اس کے بعد بڑے دھوم دھام سے خرچہ کیا۔ دوسرا بھی اللہ نے بیٹا دیا، اس کا بھی عقیقہ کیا، دھوم دھام کے ساتھ کیا۔ تیسرا بھی اللہ نے بیٹا دے دیا، اس کا بھی عقیقہ کیا۔ جب چوتھے نمبر پر بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے دھوم دھام سے عقیقہ کیا، لیکن اس کی بار اس نے عقیقے کے اندر ڈبل خرچہ کیا۔ پہلے اگر 1,00,000 کا خرچہ تھا تو اس دفعہ 2,00,000 کا خرچہ ہوا، اور مہمانوں کو بھی زیادہ بلایا۔ جب عقیقہ کر لیا، رات کو شام کو میاں بیوی آپس میں بیٹھے تو اس شوہر نے اپنی بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ آپ ایک بات مجھے بتلاؤ، آپ کے ہاں اللہ نے 3 بیٹے دیے، آپ نے سب کے عقیقے بھی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر آپ نے عقیقہ کیا، اچھی بات ہے، لیکن جتنا آپ نے بیٹوں کے بارے پر عقیقہ کیا تھا اس سے دگنا آپ نے بیٹیوں کے اوپر عقیقہ کیا، کیا آپ کو بیٹی سے زیادہ پیار ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے بیٹی سے اس لیے پیار ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں بیٹی کے دروازے پر پہنچوں تو وہ میرے لیے دروازہ کھول دے۔ تو اس لیے جتنی وفادار والدین کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جتنا دکھ والدین کا بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتا اتنے بیٹے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو محروم مت کرو وراثت سے، اپنی بیٹیوں کو وراثت کے اندر پورا پورا حصہ دو، وہ بھی تمہاری ہی بیٹی ہے، وہ بھی تمہارا ہی خون ہے، وہ بھی تمہارا ہی جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے اپنی بیٹیوں کو محروم مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اس کی بہت بڑی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے جن لوگوں نے اب تک اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، اگر سوچ چکے تھے تو وہ تو توبہ کر لیں
اور جن نے یہ عمل کر چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور پورا پورا جتنا حق بنتا ہے بیٹیوں کا وراثت کے اندر وہ پورا پورا اپنے بیٹیوں کو بھی دے دیں۔ امید ہے میری یہ کڑوی تلخ باتیں آپ کو پسند آئیں گی اور شاید کسی کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میرا یوٹیوب چینل مولانا محمد فاروق کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہر اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔